نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ معزز سامعین و سامعات، علامہ اقبال کی اس بات کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے کیونکہ آج مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کا مسلمان تو ہمیں 100 میں سے ایک بھی بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا میرا یہ بیان چھٹ پوجا، دیپاولی اور اس طرح سے غیر اسلامی رسومات، غیر اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب میں مسلمانوں کی شرکت کو لے کر کے ہے، کیونکہ میں نے پچھلے بیان میں آپ سبھی کو بتایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے، ان کے گھر جانا، ان کا دیا ہوا کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں۔ اور میں نے 16 سیدوں پر بھی بیان کیا جس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے سوا چاہے وہ آپ کے دین سے ہی تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش جائز نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب دیکھا جائے تو ہمیں اس طرح کی نحوست دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں اپنے مذہب کی تو بات ہی الگ ہے، غیروں کے مذہب، غیروں کے معبودوں کی عبادت آج مسلمان کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں اس کو، تاکہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، ان گناہوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، وہ اس کفر کے فعل سے، وہ اس شرک سے دور ہو کر کے دوبارہ سے تجدید ایمان کر کے سچے اور پکے مومن بن جائیں اور میری پوری امت کی اصلاح ہو جائے۔ یہ کام میرے لیے تنہا کر پانا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اگر آپ سبھی ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کام بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آج کوئی نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ہمیں یہ چیز خاص کر کے اس ملک ہندوستان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے غیر اسلامی رسومات کی طرف ان کا رجحان بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا تہوار ہو اس کے لیے وہ اتنے سرگرداں نہیں ہوتے جتنا کہ غیر مسلمانوں کی دیوالی ہو، ان کا چھٹ ہو، ان کا درگا پوجا ہو، اس طرح کے جتنے بھی ان کے تہوار ہیں ان کے لیے یہ مسلمان سرگرداں ہوتے ہیں۔ ایک عورت ہے جس کا بیان ہے کہ وہ 10 سالوں سے چھٹ پوجا کیے جا رہی ہے، کیونکہ اس کو جب بھی بیٹا ہوتا تھا تو وہ زندہ نہیں رہ پاتا تھا، تو اس کو غیر مسلموں نے اس بات کی تلقین دی کہ اگر تم چھٹ پوجا کرنا شروع کر دو تو تمہارا بچہ زندہ رہنے لگے گا۔ اور یہ بات ہوئی بھی کہ انہوں نے جب سے یہ چیز اپنے منت میں شامل کر لی، ان کو ایک بیٹا بھی ہوا اور وہ صحیح سلامت بھی رہا۔ لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ سارے کام شیطانی کام ہیں، اور شیطان ان چیزوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے جو خواہشیں کی جاتی ہیں، جو منتیں کی جاتی ہیں، ان کو پورا کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اللہ کی جانب سے نہیں مل رہی ہوتی، جس کی آپ پوجا کر رہے ہو ان بتوں کی جانب سے نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ یہ تو شیطانوں کا کام ہوتا ہے۔ شیطان تو ہمارے کھلے دشمن ہیں، وہ ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں، اور لوگ ان باتوں پر عمل بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے دلائل ہی شیطان ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے نام پر کسی نے کوئی منت مانگ لی تو وہ 100% پوری ہونی ہے، کیونکہ وہ کام شیطان پورا کر کے دیتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت سے کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت بندے کو آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے، میرے بندے کو وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اگر میں نہیں دوں تو کیا یہ میرے دربار سے ہٹ کر کسی اور کے در پر چلا جاتا ہے، یا پھر وہ میرا ہی بندہ بنا رہتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو دعائیں کرتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بیان کیا گیا
کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، مسلسل دعا کرتے رہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے مانگنے کا طریقہ، اس کی آواز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تجھ سے کب سے مانگے جا رہا ہے، تو اسے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے۔ یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ یہ تو ہمارے عقل کی کمی کی وجہ سے ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اور شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین سے بھی بے دین ہو جاتے ہیں، راہ سے ہٹ کر کے برے راہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور غیروں کو وسیلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں صاف لفظوں میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کھلے عام شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایک بات اور میں یہاں بتانا چاہوں گی، آج ہم اپنی قوم کا اگر جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، ہر کسی کا رجحان بہت زیادہ غیر اسلامی رسومات کی طرف ہے۔ وہ غیر مسلموں کے تمام تہواروں میں شرکت کرنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ وہی لوگ جو غیروں کے تہواروں میں شریک ہونے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ دن بھر میں کتنے وقت کی نماز ہوتی ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں، وہ اس بات کو تو آرام سے بتا ڈالیں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے دین میں تمہارا جو مذہب اسلام ہے، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ان کو یہ گنتی تک معلوم نہیں ہوگی، نام معلوم ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں معاذ اللہ آج ہمارے معاشرے میں، جنہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ امت کس کی ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو ایسے ماحول میں رکھا گیا، ایسے معاشرے میں رکھا گیا، گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جو کہ غیر مذہب کے، غیر لوگوں کی چیزوں پر زیادہ توجہ دیا کرتا تھا، اپنے مذہب کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے نوجوان جو ہیں ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں، اور غیر اللہ سے وہ لوگ مدد مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، یہ ان بتوں کی جانب سے نہیں ہوتا، یہ اگر ہوتا ہے تو شیطان لعین کی جانب سے ہوتا ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں برے رستے پر لے جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمۃ الرضوان کے پاس شیطان آیا، شیطان سے غوث اعظم نے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی مجھے بہکایا ہے، کیا تو مجھے بہکانے میں کامیاب ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میں آپ کو بہکایا ہوں۔ تو غوث اعظم نے پوچھا وہ کب؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کو رات میں کھانا جب کھانے کی خواہش ہوئی تو کھانا اچھا تھا، آپ نے زیادہ کھا لیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ سو گئے، میں نے اس کھانے کی طرف رغبت دلائی جس کی وجہ سے آپ زیادہ کھا گئے اور سو گئے، رات کو عبادت نہیں کر سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کس کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کالا سایہ، ایک بادل، ایک ابر کا ٹکڑا سیدنا غوث اعظم کے سر کے اوپر آیا اور کہنے لگا کہ تجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ویسے ہی بخشا ہوا ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے جواب دیا کہ اگر مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں عبادت پھر بھی کرتا، اگر عبادت کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی تو وہ ہمارے نبی کو نہیں ہوتی۔ جب میرے نبی رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، دن دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، دین کی خدمت کیا کرتے تھے، تو پھر میں تو ان کا ادنا سا غلام ہوں۔ جب وہ اللہ کے محبوب ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت کرنا فخر سمجھتے تھے، تو پھر میں ان کا ادنا سا غلام ہو کر کے عبادت کو فخر کیوں نہ سمجھوں۔ وہ شیطان جو تھا وہ ابر کے ٹکڑے میں بدل کر کے آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ باتیں اس نے بیان کی۔ اس کے بعد شیطان نے دوبارہ الگ ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہا اور کہا
کہ تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا، ورنہ تیرا ایمان آج ختم ہو چکا ہوتا۔ سیدنا غوث اعظم نے اس پر بھی اسے جواب دیا کہ میرے علم کی کیا مجال جو مجھے بچا سکے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اگر آج کسی نے بچایا ہے، میرے دین کو کھونے سے اگر مجھے کسی نے بچایا ہے تو وہ میرے رب کی ذات نے بچایا ہے۔ اس پر شیطان اپنی اصل شکل و صورت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی تیرا رب تجھ پہ مہربان ہے، اگر تو یہ بات کہہ دیتا کہ ہاں مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو تیرا ایمان ختم ہو چکا ہوتا، اگر تو یہ بات کہہ دیتا کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچا لیا تو اس کی کہنے کی وجہ سے بھی تو بے دین ہو جاتا، لیکن تو نے ان چیزوں کا جواب جو دیا ہے اس کی وجہ سے میں بھی تجھ سے ہار گیا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ جہاں یہ کہنا بھی کفر ہے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا، اللہ کی طرف ہر کام کی نسبت کی جائے۔ اللہ رب العزت بندے کو آزماتا بھی ہے، بیماریوں سے آزماتا ہے، اولاد کی کمی سے آزماتا ہے، مال کے نقصان سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے، لیکن ہمیں اس آزمائش کے وقت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمیں ناصبری کا، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اوپر ہی یہ مصیبتیں آنے تھیں، میری ہی اولاد کیوں مر جاتی ہے، اور دوسروں کو تو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں ناشکری میں شامل ہیں، اور اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو معاذ اللہ کفر تک پہنچانے کے لیے یہی باتیں کافی ہو جائیں گی۔ آج مسلمان کھلے عام شرک کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کی جا رہی ہے، ندیوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اور ان چیزوں میں وہ فخر سمجھ رہے ہیں۔ انہیں مسجد 5 وقت کی نماز کے لیے جانا میسر نہیں ہوتا، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن چھٹ پوجا میں زمین پر لوٹ لوٹ کر کے زمین کو صاف کرنا، یہ چیزیں انہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ہماری مسلم خواتین اتنی بے غیرت ہو گئیں، ہمارے مسلمان نوجوان اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگنے لگے، اور وہ بھی جو کہ شیطان کے نمائندے ہیں ان سے مدد مانگنے لگے۔ جس مذہب میں ماں باپ کو سجدہ کرنا حرام ہے، جس مذہب میں شوہر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس مذہب کے لوگ، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ناسمجھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ معبود تو وہ ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے۔ اس پر اگر کوئی بھی صاحب علم غور کرے تو اس کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ میں نے آپ سبھی سے پچھلے بیان میں غیر اللہ کے نام پر روزہ رکھنا، یعنی کہ 16 سیدوں کے نام پر جو روزہ رکھا جا رہا ہے، جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام پر روزے رکھے جا رہے ہیں، ان کی ممانعت کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور ہر ایک بات بیان کی ہے کہ کس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ تو ذرا یہ سوچیں، کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں؟ کیا یہ غور کرنے کا مقام نہیں کہ 16 سید ہوں، 10 بیویوں کی کہانی ہو، بی بی فاطمہ کی کہانی ہو، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اسلام کے اندر تھوڑی بہت موجود ہوں گی۔ کوئی ہوگا جن کا نام 16 سید سے موسوم کیا گیا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، 10 بیویوں میں سے ہوں گی کوئی بیویاں جو نیک بندیاں ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات سے تو ہم سبھی واقف ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے نام پر روزہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوا، ان کے نام پر نمازیں ہمارے لیے جائز نہیں ہوئی، تو پھر یہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر سجدہ کریں، ان پر پھل چڑھائیں، ان پر دودھ بہائیں اور اس طرح کے شرک والے کام کیا کریں؟ کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ کریں، ان کے نام پر پوجا کریں اور ان کے نام پر ورت رکھیں؟ بہت سارے مسلمان ان چیزوں میں مبتلا ہیں، 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، اور سب سے زیادہ حد کی بات تو یہ ہے، سب سے زیادہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں ان کے آس پاس رہنے والے مسلمان، ان کے آس پاس رہنے والے علماء بھی ان کو ان کاموں سے نہیں روکا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے ہر کسی تک پہنچائیں، تاکہ وہ میرے اس میسج کو سمجھ سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
ہمارے لیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی طرح پوجا پاٹ کرنے لگے ہیں، ان کے پوجا پاٹ میں شریک ہونے لگے ہیں، ایسے وقت میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کے گھروں پر بم پھوڑا جا رہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، جہاں کسی پر بھی رحم نہیں کھایا جا رہا، ان کے گھروں پر راکٹ داغے جا رہے ہیں، بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی عمارتیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں، سینکڑوں جانیں جا رہی ہیں ہر روز۔ ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ حال ہے اور دوسری طرف جہاں مسلمان امن و عافیت کے ساتھ ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے ان کو سکون عطا فرمایا ہے، جہاں کوئی ان کے پیچھے تلوار لے کر کھڑا نہیں، جہاں کوئی ان کا جان کا دشمن نہیں بنا، وہاں جب مسلمان امن و امان کے ساتھ موجود ہیں، ایک طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر بم پھوڑے جا رہے ہیں، ان کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف مسلمان غیر مسلموں کی پوجا پاٹ میں شرکت کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار دیوالی میں شرکت کر کے یہ پٹاخے اڑا رہے ہیں، یہ بم پھوڑ رہے ہیں۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں؟ تم غور کرو، وہاں مسلمانوں کے گھروں کو بم سے برباد کیا جا رہا ہے اور تم اپنے نام اعمال کو غیر مسلموں کے تہوار میں بم پھوڑ کر کے برباد کر رہے ہو۔ ان کے تو گھر ہی پھوٹ رہے ہیں، ان کی تو زندگیاں ہی جا رہی ہیں، لیکن ان کا ایمان سلامت ہے۔ لیکن تم کیسے بے غیرت ہو گئے کہ تمہاری زندگی سلامت ہے، تمہارے مکان سلامت ہیں، تمہارے دکان سلامت ہیں، تمہارے بال بچے سلامت ہیں، تمہارے پاس ہر نعمت ہے، لیکن تم آج ایمان کو اپنے ہاتھ سے کھوتے جا رہے ہو۔ ان کے پاس اگرچہ دنیا کی کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں ان سے چھین لی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ آج تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں رہی، تمہارے اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں دینی ماحول باقی نہیں رہا، دین سے دوری ہو گئی، دین کی تعلیم کو لوگوں نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوجا پاٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے جاتے، لیکن چھٹ پوجا ہو، دیپاولی ہو، درگا پوجا ہو، مسلمان ورت ضرور رکھتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن مندروں میں جا کر کے ماتھا ضرور ٹیک لیتے ہیں۔ جو جن کا مذہب ہے وہ ان کو مبارک، ان کے لیے میں کچھ برا نہیں کہتی، وہ جو کرتے ہیں وہ ان کے مذہب کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ جب وہ آپ کے کاموں کو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے کاموں کو کرنے والے؟ آپ اپنے مذہب میں دیکھیں، اس کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن صرف نظریہ بدل گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا، دین کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ سوکھ گیا ہے کیونکہ اس کو پینے کو پانی نہیں ملا، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ایک طرف دودھ کے لیے بچہ رو رہا ہے اور دوسری طرف دودھ نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، وہ بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہیں، معاذ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے، سر پر ٹوپی رکھنے والے، چہرے پر داڑھی رکھنے والوں کے ہاتھوں سے۔ اس سے بڑھ کر شرم کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ غیرت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہنا چاہوں گی میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے کہ خدا کے واسطے اپنی غیرت کو جگاؤ، جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا ہو گیا؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس ماحول میں نہیں رکھا، تمہیں دین کا ماحول نہیں دیا تو کیا ہوا؟ لیکن اب یہ تم پر ضروری ہے، کیونکہ تم کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ جس کو بھی اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ہر ذی العقول کے لیے، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ حقیقت کو تلاش کرے، خدا کون ہے اس بات پر جستجو کرے۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، بلکہ آپ اگر آج انٹرنیٹ پر دیکھیں سرچ کر کے تو آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی، جن لوگوں نے بھی دین پر ریسرچ کیا ہے، سارے دنیا کے مذہبوں پر ریسرچ کیا، اور جب دین اسلام پر ریسرچ کیا تو دین اسلام کے سوا ان کو کوئی بھی مذہب سچا نہیں ملا، دین اسلام کے سوا ان کو کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ملا۔ آج لوگ علم حاصل کر کے، دین پر تحقیق کر کے، قرآن پر تحقیق کر کے، حدیثوں پر تحقیق کر کے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مخلوق پر تحقیق کر کے، دنیا اور آسمان پر تحقیق کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور تمہیں تو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم کتنے کم نصیب ہو گئے کہ تم اپنے مذہب سے پیچھے مڑ رہے ہو، اپنے مذہب سے منہ موڑ رہے ہو، اور اپنے مذہب کو تم
حقیر سمجھ کر کے غیروں کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہو۔ جو جس کا مذہب ہے وہ اسے مبارک، لیکن ہمیں تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو مذہب ہے ہمیں جو کہتا ہے، ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے ہمیں اس پر چلنا ہوگا۔ ہمیں غیر اسلامی رسومات کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ دنیا تباہی کے کگار پر کھڑی ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو ہمیں یہ سبق دے گئے، سیدی اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ کہہ گئے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو بھی اگر آج ہم سمجھ لیں تو یہی ہمارے ایمان کے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ سبھی شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔